السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 76، 77 اینڈ 78۔ لفظی ترجمہ: وَإِذَا، اور جب، لقو، وہ ملاقات کرتے ہیں، الذین، ان سے جو، آمنو، ایمان لائے، قولو، وہ کہتے ہیں، آمنا، ایمان لائے ہم، وَإِذَا، اور جب، خلا، علیحدہ ہوتے ہیں، بعضہم، بعض ان کے، الی بعض، طرف بعض کے، قولو، وہ کہتے ہیں، اتحدثونہم، کیا تم باتیں بتاتے ہو انہیں، بما، جو، فتح، کھول دی ہیں، اللہ، اللہ نے، علیکم، تم پر، لیحاجوکم، تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے، بہی، ساتھ اس کے، عندہ، پاس، ربکم، تمہارے رب کے، افلا، کیا پھر نہیں، تعقلون، تم عقل سے کام لیتے، اولا، کیا بھلا نہیں، یعلمون، وہ علم رکھتے، انا، بے شک، اللہ، اللہ، یعلم، جانتا ہے، ما، جو، یسرون، وہ چھپاتے ہیں، وما، اور جو، یعلنون، وہ ظاہر کرتے ہیں، ومنہم، اور ان میں سے کچھ، امیون، ان پڑھ ہیں، لا یعلمون، نہیں وہ علم رکھتے، الکتابہ، کتاب کا، الا، سوائے، امانیہ، تمناؤں کے، وَإِن، اور نہیں، ہم، وہ، الا، مگر، یظنون، وہ گمان کرتے۔ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ بھی منافقین کی طرح ہیں۔ کون لوگ؟ یعنی اہل کتاب، کیونکہ جان بوجھ کر حق کی بات کو چھپاتے ہیں اور حق کو باطل بنا کر پیش کرتے ہیں، یعنی جو نہیں ہیں وہ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ جب مومنوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب اپنے لوگوں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو جھگڑا کروانے کے لیے اس طرح سے کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو پیشن گوئی تورات میں دی تھی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہوں گے، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہودی علماء سے کہ کیا تم یہودیوں کو یہ بتاتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نہیں جانتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو تورات میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشن گوئی دے دی تھی، اور تم تو ان آیات کو پڑھتے ہو، تو تم لوگوں سے اس بات کو کیوں چھپاتے ہو؟ اور اس کے پیچھے کیا ریزن تھا؟ کیونکہ ان لوگوں کو یہ مسئلہ تھا کہ یہ تعصبیت کا شکار ہو گئے تھے، یعنی انہوں نے اپنی گروپنگ کر لی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ مسئلہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبیلے میں نہیں آئے، وہ بنی اسماعیل میں سے آئے تھے، جبکہ یہ جو اہل کتاب تھے یہ بنی اسرائیل تھے۔ تو اس وجہ سے یہ اس بات کو چھپاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، کیونکہ اگر یہ بات ڈسکلوز ہو جائے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشن گوئی تورات میں کر دی گئی تھی، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو کہ قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں، تو پھر ان کو کوئی سنے گا نہیں، ان کو کوئی پوچھے گا نہیں، اور پھر سب لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے کہ یہی سچا دین ہے، کہ جس نبی کے آنے کی پیشن گوئی تورات میں کر دی گئی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ ان کی نشانیاں تو تورات میں بتا دی گئی تھیں۔ تو یہ ان کا مسئلہ تھا، اس وجہ سے یہ وہ والی آیات چھپاتے تھے جن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشن گوئی تھی۔ تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم کیوں کر رہے ہو ایسا؟ اور کیونکہ یہ لوگ پھر آخرت میں بھی تم سے جھگڑیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم یہ آیات عام لوگوں سے چھپا رہے ہو، تو لوگ تو تم سے آخرت میں جھگڑیں گے کہ تم نے ان کو یہ والی خوشخبریاں کیوں نہیں سنائیں کہ یہ تورات میں تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور ان کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ تو یہ یہودی علماء کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ ان پڑھ ہیں۔ یہاں ہمیں خود علم کا ایک معیار مقرر کر کے بتایا جا رہا ہے کہ امی یعنی لا علم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے الکتاب کو نہیں سمجھا۔ الکتاب یعنی یہاں مراد ہے قرآن۔ دنیا کے علوم بھی حاصل کریں لیکن دین کے علم کے ساتھ، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ فرق یہ ہے کہ دنیا کا علم تکبر پیدا کرتا ہے اور دین کا علم عاجزی اور انکساری سکھاتا ہے۔ اگر ہم دنیا کا علم بھی حاصل کریں اور ساتھ ساتھ دین کا علم بھی حاصل کریں اور ہمارے اندر عاجزی و انکساری ہو، تو یہ سب سے زیادہ پسندیدہ بات ہے کہ میں چھوٹا ہوں اور باقی سب بڑے۔ اللہ کی معرفت کا علم ہی اصل میں علم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ
کی پہچان، کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان جس کو ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس علم ہے۔ عالم کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اللہ کی مرضی پہچانتا ہے، اور علم کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہوتا۔ ہمیں ساری زندگی اگر ہم پڑھا بھی رہیں تو بھی ہمیں اسٹوڈنٹ بن کے رہنا چاہیے کہ ہم آگے اور مزید علم حاصل کرتے رہیں۔ ایسے علم کو جاننا جس کا ذریعہ وحی الہی نہ ہو تو وہ مکمل علم ہو ہی نہیں سکتا۔ مکمل علم تو وہی ہے جس کا ذریعہ وحی الہی ہو۔ وحی الہی یعنی جیسے قرآن آسمان سے نازل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، تو یہ مکمل علم ہے۔ اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان دی گئی ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ کون ہے اور کون نہیں ہے، ہمارے کانسیپٹس کیا ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ ہمیں دلیل سے دین کا علم حاصل کرنا ہے، قرآن و حدیث کا حوالہ لینا چاہیے، سنی سنائی روایات نہیں اپنانی چاہیے۔ یعنی کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی انسان بھی ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو ہمیں اس کی اوتھینٹسٹی معلوم ہونی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی اس پر خاص مدد فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔